ایک بے مقصد لڑائی جس نے پوری دنیا کو ایک جھمیلے میں ڈال رکھا ہے۔ لڑائی شروع کرنا بہت آسان ہے لیکن اسے ختم کرنا ناممکن۔ ایک محلے میں بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ بھی ختم ہوتے ایک عرصہ لگتا ہے، لیکن یہی لڑائی دو ممالک کے درمیان ہو، خصوصاً امریکہ، تو یہ پوری دنیا کے لیے لڑائی امتحان بن جاتی ہے۔ جتنا ٹرمپ اس جنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہی یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کے ساتھ معاملہ اب صرف ایران تک نہیں، امریکی فوجی اردن اور کویت میں نشانہ بنے ہیں۔ واشنگٹن نے عراق میں ایرانی وابستہ ٹھکانوں پر حملے کیے اور ٹینکر، F-16، F-35 طیارے خطے کے گرد دوبارہ پوزیشن کیے ہوئے ہیں، اور ادھر حوثیوں نے سعودی برآمدات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یعنی جنگ کا نقشہ اب ایک ملک نہیں رہا، پورا خطہ آہستہ آہستہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور اب ٹرمپ کے سامنے 5 راستے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچوں راستے جنگ کو مزید پھیلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ ایران کو جھکائیں گے یا ایران نے ٹرمپ کو ایک ایسے کھیل میں پھنسا دیا ہے جہاں ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج واشنگٹن کی اس الجھی ہوئی بساط کی ایک ایک چال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دلچسپ حقیقت، ایران جنگ پر اختلافات واشنگٹن کے اندر بھی چل رہا ہے۔ ٹرمپ کے قریبی حلقے میں 2 واضح سوچیں سامنے آتی ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے ایران پر اور زور ڈالو، اور اس گروپ کے مطابق ایرانی میزائلوں کے ذخیرے کو مزید نشانہ بنایا جائے اور اتنا فوجی دباؤ ڈالا جائے کہ تہران آخرکار مذاکرات پر مجبور ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف امریکی فوجی قیادت زیادہ محتاط نظر آتی ہے۔ جنرل ڈین کین کے مطابق مزید کارروائی ممکن ضرور ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جنگ کو بڑھانے سے حاصل کیا ہوگا۔ اور پھر آتے ہیں مارکو روبیو، وہ سفارتکاری کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایران کو زیادہ سنجیدگی سے مذاکرات کی جانب آنا ہوگا، جبکہ وہ اس جنگ کو عالمی تجارت کے لیے آزادی آمد و رفت، خصوصاً آبنہ ہرمز کے مسئلے سے بھی جوڑتے ہیں۔ اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی نجی طور پر مذاکرات کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ابھی تک امریکی انتظامیہ خود یہ طے نہیں کر پائی کہ جنگ کا اصل مقصد کیا ہے، ایرانی ایٹم بم روکنا، آبنہ ہرمز کھلوانا، یا ایران کی میزائل طاقت تباہ کرنا۔ کیونکہ جب جنگ کا مقصد ہی واضح نہ ہو تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جیت آخر کس چیز کو کہیں گے۔ اس پورے معاملے میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، آبنہ ہرمز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایران اور امریکہ کے مفادات براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ ایران نے حملے برداشت کیے مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ واشنگٹن شاید یہ توقع کر رہا تھا کہ مسلسل فوجی دباؤ ایران کو جھکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ایران نے دباؤ برداشت کر کے ایک مختلف پیغام دیا ہے۔ یہاں ٹرمپ کے لیے اصل مصیبت شروع ہوتی ہے، کیونکہ اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ایران شاید پہلے سے زیادہ مطالبات رکھے۔ اگر امریکہ ایران سے سخت شرائط منوائے بغیر معاہدہ کرتا ہے تو ان کے اپنے جنگی حامی ناراض ہوں گے، اسرائیلی حکومت اور اس کے حامی گروپس دباؤ ڈالیں گے۔ لیکن اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو مسئلہ اور بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ صرف تہران میں نہیں لڑی جا رہی، اس کی قیمت امریکہ میں بھی پوچھی جا رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 1/3 امریکی ہی ٹرمپ کی جنگ سے نمٹنے کے لیے طریقے کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 1/3 امریکی ہی ٹرمپ کے جنگ سے نمٹنے کے طریقے کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ پر اب تک تقریباً $37 ارب خرچ ہونے کا اندازہ دیا گیا ہے، اور پینٹاگون مزید $67 ارب مانگ رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں۔ ایران، لبنان، غزہ اور یوکرین سمیت کئی محاذوں پر جدید فضائی دفاعی میزائل اور طویل فاصلے کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ اندازوں کے مطابق پیٹریوٹ انٹرسپٹرز کی تعداد 1000 سے نیچے جا چکی ہے، اور تھار تقریباً 250 کے آس پاس رہ گیا ہے۔ ان ہتھیاروں کو دوبارہ بنانے میں سال لگ سکتے ہیں، یعنی واشنگٹن جتنی دیر جنگ جاری رکھے گا اتنا ہی اس کے اپنے فوجی ذخیرے پر دباؤ بڑھتا جائے گا۔ 23 جولائی کو ایوانی نمائندگان میں جنگی اختیارات سے متعلق قرارداد صرف 214 کے مقابلے میں 208 ووٹ سے منظور ہوئی، لیکن سینٹ میں 47 کے مقابلے میں 49 ووٹ سے ناکام ہو گئی۔ جیسے جیسے نومبر کے وسط مدتی انتخابات قریب آئیں گے، یہ معاملہ ریپبلکنز کے لیے مزید سیاسی بوجھ بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کو سب سے زیادہ مزاحمت شاید مخالفین سے نہیں، اپنے ہی کیمپ سے مل رہی ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ امریکہ کے سامنے کم از کم 5 بڑے فوجی آپشنز موجود ہیں۔ یہاں پہلا محدود حملوں کی واپسی ہے، دوسرا ایرانی پلوں اور بجلی گھروں کا نشانہ بنانا، تیسرا راستہ اسرائیل کو آگے کر دیا جائے، اور چوتھا آپشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ بڑا حملہ کرے اور ایرانی قیادت کو نشانہ بنائے۔ اور پھر آتا ہے 5واں آپشن، گراؤنڈ وار۔ تو پوری کہانی کو ایک جگہ رکھیں، محدود حملے کریں تو ایران جواب دے سکتا ہے، بنیادی ڈھانچہ تباہ کریں تو خلیج کا انفراسٹرکچر نشانے پر آ سکتا ہے،
اسرائیل کو آگے کریں تو جنگ پھر بھی امریکہ تک پہنچ سکتی ہے، مشترکہ بڑا حملہ کریں تو علاقائی رد عمل بڑھ سکتا ہے، اور زمین پر فوج اتاریں تو ایک طویل جنگ کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ ان پانچوں راستوں کے آخر میں بھی جنگ ختم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، اور اگر مذاکرات کریں تو ایران کو رعایتیں دینی پڑ سکتی ہیں اور ٹرمپ کے اپنے جنگی حامی ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب دونوں فریقین کو اندازہ ہو جائے کہ واپس جانے کا راستہ موجود تو ہے، مگر واپس جانے کی سیاسی قیمت بہت زیادہ ہے، اور شاید ٹرمپ آج اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ جنگ بڑھائیں تو خطہ جل سکتا ہے، مذاکرات کریں تو سیاسی محاذ جل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کس آگ کو برداشت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مزید نئی خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے پبلک ڈیجیٹل۔